أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العلی العظیم. امام موسی کاظم علیہ السلام کی احوال اور ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دو تین نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے. اس سے پہلے کہ امام کاظم علیہ السلام کی سیرت کی طرف اشارہ کیا جائے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ائمہ علیہم السلام کی سیرت کے نقل کرنے کا مقصد اپنی زندگی میں اس کو دستور بنانا ہے. یہ کہہ کہ انسان اپنی جان نہیں چھڑا سکتا کہ ہم کہاں اور ہمارے امام کہاں. ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا امام کرتا ہے؟ یقیناً امام معصوم ہوتا ہے، لہذا عصمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان سے اسی طریقے کے افعال سرزد ہوں. لیکن ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو معصیت کار ہیں. ہم کہاں اور ائمہ علیہم السلام کہاں؟ یقیناً انسان کے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان یہ کہتا نظر آئے کہ ہم کہاں اور ہمارے امام کہاں. لیکن جو انسان عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل کرتے ہوئے اس کی نگاہیں اصحاب امام علیہ السلام پر تو ہو ہی سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تم کہاں اور امام کہاں، لیکن کم سے کم وہ اصحاب کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، وہ اصحاب کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دیا ہے دین کے لیے، کیا وہ بھی معصوم ہیں؟ کیا وہ بھی عصمت کے درجے پہ فائز ہیں؟ نہیں. اگر وہ معصوم نہیں ہیں، اگر وہ عصمت کے درجے پہ فائز نہیں ہیں، صرف کردار معصومین، سیرت معصومین علیہ السلام کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اگر وہ اپنے آپ کو اتنا باکمال بنا سکتے ہیں، اتنا باکمال بنا سکتے ہیں کہ خود رسول اسلام یہ سند دیتے نظر آئیں کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو یقیناً یہ فضیلت کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے. تو انسان کے سامنے جب ائمہ معصومین کی سیرت کو بیان کیا جائے تو انسان تنہا سیرت کو سن کر واہ اور تعریف کر کے آگے نہ بڑھ جائے، بلکہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائے. اگر ہم غور کریں سیرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے اوپر تو ہمارے لیے بڑے اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کا نام ہے موسیٰ اور لقب ہے کاظم. لقب کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان کے وہ فضائل و کمال کہ جو اتنے زیادہ مشہور ہوں کہ وہ انسان کے نام سے متصل ہو جائیں، اسے کہتے ہیں لقب. امام کے نام سے نام موسیٰ سے کیا متصل ہو گیا؟ کاظم. کاظم کے معنی کیا ہیں؟ غصے کو پینے والا. امام کی سیرت سے پہلے کہ امام کی سیرت کیا تھی، پہلے ہم یہ غور کریں کہ امام کی یہ جو سیرت ہے یہ کس زمانے میں تھی. اچھا، امام کی سیرت کے بھی دو مرحلے ہیں. ایک سیرت امام علیہ السلام کے عہدہ امامت پر فائز ہونے سے پہلے، اور عہدہ امامت پر فائز ہونے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہیں، اور ائمہ علیہ السلام کی امامت کا یہ قانون رہا ہے کہ جب پہلا کہ جو اس سے مقدم ہے
وہ امام موجود ہو تو دوسرا امام اگرچہ امام ہوتا ہے لیکن خاموش ہوتا ہے، امور اس پہلے امام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ جو مقدم ہے۔ اس حوالے سے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی ایک سیرت وہ ہے کہ جو عہدہ امامت پر فائز ہونے سے پہلے ہے، ایک سیرت وہ ہے کہ جو عہدہ امامت پر فائز ہونے کے بعد ہے۔ وہ سیرت کہ جو عہدہ امامت پر فائز ہونے سے پہلے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخص آ کے امام سے سوال کرتا ہے، فرزند رسول یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہی ہے کہ اللہ جسے قبول کر لے۔ اس نے پھر سوال کیا، فرزند رسول یہ بتائیے اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جسے اللہ قبول کر لیتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ عمل کہ جو ایمان کے ساتھ کیا جائے اللہ اس عمل کو یقیناً قبول کرتا ہے۔ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، اور ایمان کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ عمل صالح انجام دو، اور ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اپنے دل میں رکھو۔ یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا شیوہ ہے ایمان، ہماری سیرت ہے ایمان۔ اب اگر تم بھی مومن بننا چاہتے ہو تو ہماری سیرت کو اپناؤ اور اعمال کو انجام دو۔ یہ سیرت وہ ہے کہ جو امام کی یہ سیرت ایسا نہیں کہ یہ سیرت ختم ہو جاتی، یہ سیرت یقیناً عہدہ امامت پر فائز ہونے کے بعد بھی یہ سیرت باقی رہتی ہے، لیکن وہ سیرت کہ جو امام کاظم علیہ السلام کی سیرت اس کے بعد ہے، عہدہ امامت پر فائز ہونے کے بعد، وہ اس کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو نام ہی سے واضح ہے، نام ہے کاظم۔ کاظم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے غصے کو پینے والا۔ چونکہ امام علیہ السلام جس زمانے میں عہدہ امامت پر فائز ہوئے اس زمانے میں متعدد لوگوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا، ہر ایک کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی امامت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم منصب امامت پر فائز ہیں، اور آخر میں امام علیہ السلام ہر ایک کو غصے کو پی رہے ہیں، ہر ایک کو معاف کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنی امامت کو واضح نہیں کیا، نہیں، جہاں جہاں موقع ملا ہے امام علیہ السلام نے اپنی امامت کی وضاحت کی ہے اور فرمایا ہے کہ پہچان لو ہم اپنے باپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وارث ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔